أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون يا أيها الذين آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو استعینوا تم مدد مانگو بالصبر صبر والصلاة اور نماز کے ساتھ ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ سبحانہ و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت میں مشکلات پر صبر کرنے کا حکم، یعنی ہر کام میں صبر اور نماز اور دعا کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد طلب کیا کرو، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔ جب کوئی تکلیف آ جائے، مشکل آ جائے، کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف۔ وَلَا تَقُولُوا اور نہ تم کہو لِمَن يُقْتَلُ ان کو جو شہید ہو جائیں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں اموات مردے بل احیاء ولکن لا تشعرون بلکہ وہ زندہ ہے ولکن لا تشعرون لیکن تم نہیں سمجھتے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں انہیں عام مردے نہ سمجھو، بلکہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے، لیکن تم ان کی زندگی اور اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ شہیدوں کی قبر ہے تو اس کے اوپر جھنڈے لگاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، ان کے نام نظر و نیاز کرتے ہیں، ان کے طواف کرتے ہیں، تو یہ نہیں جائز، کیونکہ اللہ کے وہاں زندہ ہے، ہمیں نہیں پتہ وہ کس طریقے سے زندہ ہے اور ان کی حقیقت کو ہم نہیں سمجھتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور ہم ضرور آزمائیں گے تم کو بِشَيْءٍ کچھ من الخوف خوف والجوع اور بھوک ونقص من الاموال اور نقصان سے مالوں والانفس اور جانوں والثمرات اور پھلوں کے وبشر الصابرین اور خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ اس آیت میں کہ ہم تمہیں دنیا میں کچھ دشمن کے خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے ضرور آزمائیں گے۔ کون ان مصیبتوں پر صبر کرتا ہے اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ انہیں بلند درجے ملیں گے۔ مطلب کیا ہے؟ جیسے آج کل کتنی پریشانی ہے، کسی کا کاروبار خراب ہے، بیمار ہے، خوف ہے، ڈر، یعنی کیا ڈر؟ کرونا وائرس، اس کی وجہ سے لوگوں میں خوف بھی ہے، پریشانی بھی ہے، مالوں کے نقصانات بھی ہے۔ تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اپنے رب کی طرف رجوع کرنی چاہیے، نمازیں پڑھنی چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے، استغفار پڑھنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ اور یہ دیکھو اس کے باوجود بھی لوگ گناہوں میں لگے ہوئے ہیں۔ الذین وہ لوگ اذا اصابتہم کے جب پہنچتی ہے انہیں مصیبت کوئی مصیبت قالوا تو کہتے ہیں انا للہ ہم تو اللہ کے بندے ہیں وَإِنَّا إِلَيْهِ اور ہم اسی کی طرف راجعون لوٹ کر جانے والے ہیں۔ انا للہ مطلب کیا ہے؟ ہم تو اللہ کے بندے کا مطلب کہ اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی ہم اسی کے اللہ کے ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا اسی کی طرف ہم واپس جائیں گے۔ تو اس آیت کا مطلب یہ کیا ہے؟ اور حقیقی صابر وہ ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو فوراً کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون کہ ہم تو اللہ ہی کے بندے ہیں اور اسی کی طرف واپس جانے والے ہیں، لہٰذا اس کے ہر فیصلے پر راضی ہیں۔ کہتے ہیں جو کوئی مصیبت کے وقت یہ نہ کہے، اگر بعد میں وہ مصیبت یاد آ جائے پھر بھی اس وقت بھی دعا پڑھ لے تو پھر بھی بہت اچھا ہے، اس وقت بھی پڑھ لینی چاہیے۔ جب بھی کوئی مصیبت یاد آ جائے نا بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، جب پہلے یاد نہ ہونا پھر یاد آ جائے پھر پڑھ لیں۔ اولئک یہی وہ لوگ علیہم جن پر صلوات مہربانیاں ہیں من ربہم ان کے رب کی طرف سے ورحمہ اور رحمت واولئک هم المہتدون یہی ہے ہدایت پانے والے۔ ایسے ہی صبر کرنے والوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مہربانیاں اور اس کی رحمت ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ کون سے لوگ؟ صبر کرنے والے۔ ان الصفا والمروہ بے شک صفا اور مروہ من شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔
فمن حج البیت، پس جو کوئی حج البیت او اعتمرا، بیت اللہ کرے یا عمرہ کرے، فمن حج البیت او اعتمرا، پس جو کوئی حج بیت اللہ کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، تو نہیں گناہ اس پر، ان یطوف بہما، کے طواف کرے ان دونوں میں، وما تطوع خیرا، اور جو کوئی خوشی سے کرے نیکی، فإن اللہ، پس بے شک اللہ سبحانہ وتعالی، شاکر، بڑا قدردان ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ اب صفا اور مروہ کے بارے میں، صفا مروہ کے درمیان سعی کا حکم۔ بلا شبہ وہ صفا مروہ جو مکہ کی دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان اسماعیل علیہ السلام کے والدہ بی بی ہاجرہ پانی کی تلاش میں 7 مرتبہ دوڑی تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی میں سے ہے۔ اس لیے جو کوئی حج یا عمرہ کے وقت ان کے درمیان طواف سعی کرے اس پر کوئی گناہ نہیں۔ گناہ کا لفظ کیوں آیا؟ جیسے کہ بعض مسلمان غلطی سے سمجھنے لگے تھے، وہ کیوں؟ اس لیے کہ دور جاہلیت میں ان کا طواف دو بت تھے وہاں پر، یعنی 2 بتوں اساف اور نائلہ کی تعظیم کے لیے کیا جاتا تھا جو کفار نے ان پہاڑیوں پر رکھے ہوئے تھے۔ اس لیے شاید صفا مروہ کا طواف بت پرستی میں داخل ہو، ایسا نہیں، بلکہ یہ تو بی بی ہاجرہ کی سنت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف آنے کے بعد وہ بت بھی اٹھ گئے، وہ ان کو بھی توڑ دیا۔ تو جو کوئی اپنی خوشی سے زیادہ نیکی کے کام، عمرہ، طواف، سعی وغیرہ کرے تو اللہ سبحانہ وتعالی ایسے بندوں یعنی بڑا قدردان ہے اور تمام مخلوق کے حالات سے واقف ہے۔ شاکرون، اللہ سبحانہ وتعالی بڑا قدردان ہے، جاننے والا ہے، یعنی تمام مخلوق کے حالات سے واقف ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ اساف اور نائلہ کون تھے؟ اساف اور نائلہ ایک عورت اور مرد، یہ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جب جائیں گے مکہ تو وہاں پر ہماری ملاقات ہوگی۔ ان دونوں کی وہاں پر مکہ میں ملاقات ہوئی، پھر یہ دونوں بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ ان دونوں نے وہاں پر بدفعلی یعنی زنا کیا، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان دونوں کو عبرت کے طور پر پتھر بنا لیے، کیونکہ مکہ کے لوگ بھی وہاں کے لوگ جو ہے پھر ایسے کام نہیں کرتے تھے اور وہ بیت اللہ کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ تو ان لوگوں نے جب وہاں پر وہاں پر انہوں نے بدکاری کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان دونوں کو پتھر بنا دیے۔ پھر عبرت کے لیے ان لوگوں نے یعنی وہاں کے لوگ جو ہے انہوں نے عبرت کے لیے انہوں صفا اور مروہ کے پاس رکھ دیا، وہاں پر انہوں نے رکھ دیا ان صفا والمروہ، یہ بات جو ہے وہاں پر انہوں نے یہ دونوں بتوں کو اس لیے رکھا تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ پھر ایسا ایسا جو آئندہ نسل آنے لگی انہوں نے اس کی عبادت شروع کر دی۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 2 بتوں کو ہٹا دیا وہاں سے۔ پھر جب یہ مسلمان وہاں کا طواف کرتے تھے تو بعض لوگ کہتے تھے کہ نہیں، یہاں پر تو اساف اور نائلہ کی تعظیم کیا کرتے تھے لوگ، 2 بتوں کی عبادت کرتے تھے، کیا ہم اب بھی یہاں کے طواف کریں، ہم اس میں اب بھی سعی کریں؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا وہ جو اتاری ہم نے، من البینات روشن دلیلیں، والہدی اور ہدایت کی باتیں، من بعد اس کے بعد، ما بیناہ کہ ہم نے کھول کر بیان کر دیا انہیں، للناس لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب میں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، یلعنہم اللہ کہ لعنت کرتا ہے ان پر اللہ، ویلعنہم اللاعنون اور لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے۔ اس آیت میں ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ اللہ کے احکام و آیت کو چھپانے کی سزا۔ یہودی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نازل ہوئی روشن دلیلوں اور ہدایت کی باتیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اور تحویل قبلہ کی تصدیقات، آسمانی کتب تورات وغیرہ میں واضح طور پر بیان ہو چکنے کے بعد لوگوں سے چھپاتے ہیں، یعنی یہ جاننے کے باوجود لوگوں سے یہ بات چھپاتے تھے۔ تو اس جرم کی سزا کے طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت، سب لوگوں کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے ان پر۔ اس میں یہ بھی کہ جو علماء حق بات کو چھپاتے ہیں اسے علماء سو کہا جاتا ہے، یعنی جان بوجھ کر ان پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی لعنت ہے۔ الا الذین، مگر وہ لوگ، الا الذین مگر وہ لوگ، تابوا جنہوں نے توبہ کی، جنہوں نے کیا کیا؟ توبہ کی، وہ اصلحوا اور اپنے آپ کو درست کر لیا یعنی اپنی اصلاح کر لی،
وبینوا اور ظاہر کر دیا حق کو اور احکام الہی کو بیان کیا. فاولئک پس یہی لوگ ہیں اتوب علیہم کہ میں توبہ قبول کرتا ہوں ان کی. وانا التواب الرحیم اور میں بڑا توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہوں. مگر جو لوگ ان میں سے توبہ کر کے اپنا عقیدہ و عمل درست کر لیں اور حق بات کو ظاہر کر دیں، یعنی کیا کہ ہاں یہی نبی آخری نبی ہے اور تحویل قبلہ یہ سب باتیں سچ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ کرے وہ بالکل ٹھیک ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. تو اللہ سبحانہ وتعالی ان پر رحمت کی نظر سے توجہ فرماتا ہے اور توبہ قبول کر لیتا ہے، اور وہ بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے. اور ایسے اہل کتاب کو دگنا اجر ملے گا. بعض اہل کتاب وہ بھی تھے جو پہلی کتابوں پر ایمان لائے اور قرآن پر بھی ایمان لائے. ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا انکار کرتے ہیں، یعنی جن لوگوں نے انکار کیا، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور وہ مر گئے، وہم کفار اس حال میں کہ وہ کافر تھے. اولئک یہی وہ لوگ ہیں علیہم جن پر لعنت اللہ لعنت ہے اللہ کی، والملائکۃ اور ملائکوں کی، والناس اجمعین اور سب لوگوں کی. اور جو لوگ مرتے دم تک حق سے انکار کرتے رہے ان پر اللہ اور ملائک اور تمام لوگوں کی پھٹکار اور لعنت ہے. خالدین فیہا وہ ہمیشہ رہیں گے اسی لعنت میں. لا یخففون ہلکا کیا جائے گا عنہم العذاب ان سے عذاب، ولا هم ینظرون وہ مہلت دیے جائیں گے، یعنی اس میں سے ان کو مہلت نہیں دی جائے گی، وہ ہمیشہ اسی لعنت میں رہیں گے، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مزید کوئی مہلت ملے گی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اور تمہارا معبود الہ واحد ایک ہی معبود یعنی صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے. لا الہ نہیں کوئی عبادت کے لائق الا هو الرحمن الرحیم مگر وہی بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی کی وحدانیت، رحمت و قدرت کے مظاہر. تمہارا حقیقی معبود تو صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ بڑا مہربان نہایت یعنی بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. لا الہ الا ہو جو پیغمبر بے نوح علیہ السلام نے دعوت دی لا الہ الا اللہ. ابراہیم علیہ السلام لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ نوح نبی اللہ. لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آخری نبی کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین. اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آخری نبی ہے. تو ہر ایک پیغمبر جو آئے، ہر ایک نبی آئے، ان کے ایک ہی دعوت ہے لا الہ الا هو الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ. تو یہاں کیا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اور تمہارا معبود ایک ہی معبود صرف اللہ ہے. لا الہ الا ہو نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر وہی الرحمن الرحیم بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں. نظر و نیاز سب کس کے نام پر کرنے چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پر. اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے جھکنا جائز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم کرتا کہ اپنے شوہروں کے آگے جھکیں، کہ اپنے شوہروں کے آگے سجدہ کریں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہی نہیں، حتیٰ کہ پیغمبر کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بار ایک صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یعنی یہ اونٹ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جھکا، یا رسول اللہ یہ آپ کے آگے جھکے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آپ کے آگے سجدہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے جھکنا جائز نہیں، سجدہ کرنا جائز نہیں، کیونکہ الہ واحد صرف ایک اللہ ہے، نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر وہی الرحمن الرحیم نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے.